کوئی آدمی جب کمپنی کا کوئی شیئر خرید لیتا ہے تو اس کا حکم کیا ہوتا ہے؟ اس کمپنی کی جتنے بھی مصنوعات ہیں، جتنے بھی املاک ہیں، اور وہ کمپنی جہاں جہاں بھی اپنے ان پیسوں کو انویسٹ کر رہی ہے، تجارت کر رہی ہے، کاروبار کر رہی ہے، ان تمام کاروبار میں، ان تمام تجارتوں میں اس شیئر ہولڈر کا حصہ رہے گا، اور اس تجارت اور اس کاروبار میں نفع اور نقصان کا اس کے حصے کے بقدر وہ شریک رہے گا۔ یہ ہے حکم۔ ملبوسات اور لباس کے ذریعے سے پروڈکٹس تیار ہو رہے ہیں، اس کے حصے کے بقدر ان تمام کپڑوں کی تجارت میں وہ شریک رہے گا۔ گاڑیوں کے پارٹس اور گاڑیاں تیار ہو رہے ہیں، اپنے حصے کے بقدر اس میں وہ شریک رہے گا۔ یہ حکم ہے شیئر ہولڈر کا۔ جائز چیزوں میں تجارت ہو رہی ہے، کاروبار ہو رہا ہے، تو اس جائز تجارت میں وہ شریک رہے گا۔ اگر ناجائز چیزوں میں، حرام کاریوں میں کمپنی اگر ملوث ہے، شراب میں، سٹہ میں، جوا میں، اور وہ تمام کے تمام چیزیں جس سے شریعت منع کرتی ہے، اس میں اگر کمپنی ملوث ہے اور یہ شیئر ہولڈر اس سے شیئر خرید لیا ہوا ہے، تو وہ شیئر ہولڈر بھی اس شیئر کے ساتھ ساتھ اس گناہ میں بھی برابر کا شریک ہے اپنے حصے کے وقت۔ اس شیئر کی کچھ خصوصیات ہیں۔ سب سے پہلا اس کا یہ ہے کہ کمپنی کے تمام شیئرز ایک ہی قیمت کے ہوتے ہیں۔ کمپنی جب اپنے شیئرز کو لانچ کرتی ہے تو تمام کے تمام شیئر ایک ہی قیمت کے ہوتے ہیں۔ کوئی شیئر زیادہ قیمت کا، کوئی شیئر کم قیمت کا، ایسا نہیں ہوتا۔ اور دوسری بنیادی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ شیئر کو خریدا بھی جا سکتا ہے، بیچا بھی جا سکتا ہے، اور رہن کے طور پر رکھا بھی جا سکتا ہے۔ یاد رکھیے، جو بھی شیئر مارکیٹنگ میں شیئرنگ کریں گے، شیئر خریدیں گے، یہ تمام کے تمام چیزیں ہیں، بیچا بھی جا سکتا ہے، خریدا بھی جا سکتا ہے، اور اس کو کسی کے پاس رہن کے طور پر رکھا بھی جا سکتا ہے۔ جس شیئر کو اس نے خریدا ہے، اس شیئر کے کئی حصے نہیں بن سکتے۔ ایک شیئر کا ایک ہی حصہ رہے گا، اور اس شیئر کا کئی مالک نہیں بن سکتے۔ کمپنی کے نزدیک قابل قبول صرف ایک ہی مالک ہوگا، ایک ہی اونر ہوگا ایک شیئر کا۔ البتہ ایک آدمی کئی شیئر خرید سکتا ہے، ایک شیئر کو کئی لوگ نہیں خرید سکتے۔ یہ اس کی خصوصیات ہیں۔ شیئر ہولڈرز کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ شیئر ہولڈرز کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، اس میں سے ایک پہلا حق یہ ہوتا ہے، جب شیئر ہولڈر شیئر خریدتا ہے تو اس شیئر کا وہ مالک رہے گا۔ کمپنی کی تمام چیزوں میں نفع نقصان کا وہ اپنے شیئر کے بقدر شریک رہے گا، اپنے حصے کے بقدر شریک رہے گا۔ یہ اس کا پہلا حق۔ دوسرا حق یہ ہے، کمپنی کی ایک جنرل باڈی کمیٹی ہوتی ہے۔ کمپنی کی کمپنی چلانے والے جو ہوتے ہیں، ان کا حکم اونر کا نہیں ہوتا شیئر ہولڈر کے نزدیک۔ اصل مالک تو یہ شیئر ہولڈر ہی ہوتے ہیں، جو شیئر خریدتے ہیں یہ مالک ہیں اس کمپنی کے، اور وہ جو چلانے والے ہوتے ہیں وہ ان اونرز کے وکیل ہوتے ہیں۔ تو کمپنی کی جنرل باڈی میٹنگ میں شریک ہونے میں اس کا حق رہتا ہے، وہ شریک ہو سکتا ہے، اور اس کمپنی کے تعلق سے، پروڈکٹس کے تعلق سے، مصنوعات کے تعلق سے ڈسکس جتنے بھی ہوتے ہیں، اس ڈسکس میں بھی وہ شریک ہو سکتا ہے۔
اور کوئی رائے دینا ہے کمپنی کو ان چیزوں میں انوالو نہیں ہونا چاہیے، اس میں شریک نہیں ہونا چاہیے، وہاں انویسٹ کرنا چاہیے، یہ رائے دینے کا بھی اس شیئر ہولڈر کو حق ہوتا ہے، کیونکہ اس کی حیثیت مالک کی ہے، حصے دار کی ہے۔ ایک تیسرا حق اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کمپنی میں شامل رہے گا، کب تک؟ جب تک کہ وہ شیئر کا مالک ہے، شیئر کو اس نے خریدا ہوا ہے۔ جب وہ اپنے شیئر کو کسی کو بیچ دیا، اس کی ملکیت سے وہ حصہ نکل گیا، تو اب وہ کمپنی سے بھی نکل گیا۔ چوتھا حق اس کا یہ ہوتا ہے کہ کمپنی کے سرمایہ کا زیادہ حصہ اس شیئر ہولڈر کا ہوگا، اور کچھ شیئر بچے ہوئے ہوں تو اس کو خریدنے کا زیادہ حقدار بھی یہی رہے گا۔ کمپنی نے مثلا 1,00,000 شیئر لانچ کر دیے، تو اس 1,00,000 شیئرز میں سے سب سے زیادہ مثلا 60,000 70,000 شیئرز اس نے اکیلے تنہا خرید لیے۔ بچے ہوئے جو شیئرز ہوتے ہیں اس کا خریدنے کا زیادہ حق اس کو ہوتا ہے، کمپنی کی طرف سے اس کو اجازت بھی رہتی ہے، شرعی طور پر بھی اس کو حق رہتا ہے، حق شفاء کے طور پر۔ اسی طرح بورڈ ڈائریکٹر کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں، یعنی جو کمپنی چلانے والے جو ہوتے ہیں، کمپنی میں اگر کچھ کمی بیشی ہو گئی یا کچھ اونچ نیچ ہو گئی یا اصول کے خلاف اگر کسی کمپنی والوں نے کام کیا، تو یہ جا کر کے پوچھ سکتا ہے، اس کے کالر کو پکڑ کر، اس کے آستین کو پکڑ کر کے پوچھ سکے گا، حق ہے اس کو، کیوں کیا آپ نے اس طرح، کیونکہ اس کی حیثیت مالک کی ہے۔ اسی طرح خدا نخواستہ کمپنی ختم ہو گئی، کمپنی برباد ہو گئی، بند پڑ گئی، اب جتنے شیئرز اس نے اس سے خریدا ہوا ہے، اور پھر کمپنی نے جتنے بھی اپنے پروڈکٹس لانچ کیے ہیں، اسیٹس جو لانچ کیے ہیں، ان اسیٹس کے ذریعے سے اپنا حصہ، اپنے بقدر کا حصہ وہ حاصل کر سکتا ہے۔ بند پڑ جانے پر وہ جو کچھ بھی اس کے گودام میں، اس کے کارخانے میں، فیکٹری میں، کمپنی میں جتنے بھی سامان ہیں، ان سامان میں اپنے حصے کے بقدر وہ اپنی ملکیت حاصل کر سکتا ہے، یہ اس کے حقوق ہیں۔ شیئرز کی کچھ اصطلاحات ہیں، اس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے فیس ویلیو، اور ایک ہوتا ہے بک ویلیو، اور ایک ہوتا ہے مارکیٹ ویلیو۔ ان تینوں چیزوں کو سمجھنا ہے، اور یہ چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اتنی ضروری ہے، اس کے بعد جو اس کے تعلق سے احکامات آئیں گے، جائز ناجائز کے، حرام حلال کے، مکروہ غیر مکروہ کے، ان احکامات کو سمجھنے کے لیے یہ چیزیں سمجھنا ضروری ہے۔ فیس ویلیو کیا ہے؟ کمپنی نے اپنے شیئرز لانچ کر دیے، مثلا کمپنی کو ضرورت پڑی 1 کروڑ روپے کی، 1 کروڑ روپے لے کر کے اپنے فیکٹری میں انویسٹ کرنا ہے، اس کو 1 کروڑ کی ضرورت پڑی، اب 1 کروڑ کے حساب سے اس نے 1,00,000 شیئرز لانچ کیے، تو ہر شیئر 100 روپے کا ہوا، 100 روپے کا ایک شیئر۔ تو جس وقت پہلی مرتبہ کمپنی نے اپنے شیئر کو جو لانچ کیا ہے، اس شیئر کو کہیں گے فیس ویلیو، پہلی مرتبہ جو شیئر لانچ کیا ہے اس کو کہیں گے فیس ویلیو۔ اسی طرح بک ویلیو ایک چیز ہے، بک ویلیو کس کو کہتے ہیں؟ کمپنی نے اپنے شیئرز لانچ کیے، 1,00,000 شیئرز لانچ کیے، 1 سال کا عرصہ گزر گیا، 1 سال کی مدت گزر گئی، مدت گزرنے کے بعد 1 سال میں جتنا بھی بینیفٹ کمپنی کو ملا ہے، نفع حاصل ہوا ہے، فائدہ حاصل ہوا ہے،
مثلا 1 کروڑ کے شیئرز لانچ کیے تھے، 1 سال کے بعد ایک کمپنی اتنی ترقی کر گئی کہ 2 کروڑ ہو گئے پیسے، 1 کروڑ کا منافع ہوا، بینیفٹ ہوا کمپنی کو۔ اب دوسرے سال میں اس شیئر کی جو قیمت ہوگی وہ ہوگی 200 روپے۔ یہ ہے بک ویلیو، یہ ہے بک ویلیو۔ پہلی مرتبہ میں جو اس نے لانچ کیا تھا اس کی قیمت تھی 100 روپے، اس وقت میں اس کو کہیں گے فیس ویلو، اور 1 سال کے بعد نفع کے ساتھ میں جب وہ شیئرز ہوا ہے تو اس کو کہیں گے بک ویلو۔ اب تیسری مرتبہ، تیسرا مارکیٹ ویلو کو دیکھ لیجئے۔ مارکیٹ ویلو کیا ہے؟ کمپنی نے اپنا شیئر لانچ کر دیا، 1 لاکھ شیئر لانچ کر دیے، کمپنی تجارت کر رہی ہے، کاروبار کر رہی ہے، پروڈکٹس اپنے لانچ کر رہی ہے، اور یہاں شیئرز کی ٹریڈنگ چل رہی ہے۔ خریدنے والے نے 100 روپے میں خرید لیا، خریدنے والے نے 200 روپے میں خرید لیا۔ اب کیونکہ کمپنی کی ترقی اس کی محنت کے بقدر ہو رہتا ہے، کبھی سیاسی اقتصادی طور پر ہوتا ہے، کبھی سٹہ بازی کے سبب بھی بنتا ہے۔ کمپنی بہت ترقی کر گئی، اس وقت کمپنی کی جو ویلو ہوگی اس وقت اس شیئر کی بھی ویلو ہوگی۔ کمپنی اگر لاس میں جا رہی ہے، گھاٹے میں جا رہی ہے، تو پھر اس شیئر کا ویلو بھی گھٹ جائے گا، 100 روپے کے بجائے 50 روپے ہو جائے گا، تو اس کو کہیں گے مارکیٹ ویلو۔ کمپنی بہت ترقی پر ہے، اس وقت میں جس وقت میں شیئر خریدنے والا جو خرید رہا ہے اس وقت بہت ترقی میں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس شیئر کی قیمت جو 100 روپے تھی 500 روپے کو پہنچ گئی۔ تو یوں پوچھا جائے گا مارکیٹ ویلو کیا ہے، اسٹاک مارکیٹ میں مارکیٹ ویلو کیا ہے؟ تو ایک ہے فیس ویلو، دوسرا ہے بک ویلو، اور تیسرا ہے مارکیٹ ویلو۔ یہ ہے کچھ اصطلاحات۔ اس کے بعد اس شیئر مارکیٹنگ کے شیئرز کے احکامات بیان کیے جائیں گے آئندہ ہفتہ انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔